वालेकुम दोस्तों, क्या लवली मौसम है। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली है और मैं लंदन में इस पार्क में बैठा हूँ। तो आज हम बात करेंगे दो तीन ऐसी शख्सियत के बारे में जो पिछले एक दो हफ्ते से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जिन पर बात हो रही है और काफ़ी एक्टिविटीज़ उनके हवाले से चल रही है। तो इससे पहले हम आगे चले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि टाइम से आपको ये वीडियो मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें इस पर। तो बात हम शुरू करते हैं सबसे पहले आप टीवी के हवाले से। पिछले दिनों आप टीवी मलक रियाज साहब ने एक ही झटके में, बल्कि यूँ कहे एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बंद कर दिया और हर तरफ खामोशी, कोई एहतजाज नहीं हुआ। इतने लोग बेरोज़गार हो गए और दूसरे मालकों को, टीवी चैनल के मालकों को ये भी एक हौसला मिल गया जिसे कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि। लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि मलक रियाज बहुत तगड़ा है या उसके वर्कर बहुत कमज़ोर है। हमारे इसमें किरदार अदा किया है कोई सहाफ़ी लीडरों ने भी, और दो लीडर जो है वो ये ऐलान करने से कुछ देर पहले जो है वो वहाँ मौजूद थे। और एक को जो कि 100% कन्फर्म इंफॉर्मेशन है 5 लाख रुपया उसने दिया, दूसरे को पता नहीं क्या दिया। तो कोई भी मूवमेंट या कोई भी तहरीक लीडरशिप के बगैर नहीं चलती। तो खैर उन्होंने अगर लीडर ही ख़रीद लिया तो फिर आगे क्या हो सकता है। लेकिन उस हवाले से ना एक, क्योंकि आप टीवी जो था वो मशहूर था या जिसका आफ्ताब इकबाल के हवाले से था, तो उसमें एक किरदार था वो प्रोफेसर बागी है। पता नहीं वो प्रोफेसर की डिग्री उन्होंने कहाँ से लिया और किस चीज़ के वो बागी हैं, किस निज़ाम या किस सिस्टम के वो बागी हैं। लेकिन उन्होंने आके ना काफ़ी उन पर आजकल काफ़ी वो आ रहे हैं, कभी आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ बातचीत, कभी दूसरों के ख़िलाफ़, हर किस्म का हर किसी की वो पगड़ी उछाल रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ के खैर ख़िलाफ़ हूँ बिल्कुल कि जब आदमी किसी भी अदारे में होता है तो वहाँ बैठ के, अदारे में या गवर्नमेंट में या हुकूमत में, वहाँ बैठ के बात करनी चाहिए। ये नहीं कि जब आदमी वहाँ से चला गया या बाहर निकल गया तो, या वो शख्स वहाँ नहीं गया तो उसके बाद बातचीत शुरू कर दें। तो ये तरीका बिल्कुल जो है ना मुनासिब नहीं है। तो उस हवाले से कि ये जो ना इन्होंने बात की 2-3 मुख्तलिफ प्रोग्राम में सुना, सुहेल अहमद जो अजीज़ी, उनके बारे में कि ये जो शुरू किया था वो सुहेल ताड़ी की वजह से के साथ, तो जब सुहेल ताड़ी से उसका इख्तलाफ हुआ तो मैंने उससे कहा कि एक ताड़ी की बजाय ज़्यादा ताड़ी बिठा दो, ये कर दो, इस तरह की सभी बातें उन्होंने की। तो ये जो है ना, पहली बात तो ये कि प्रोफेसर साहब को ज़रा एहतियात करनी चाहिए। वो ताड़ी जो है ना वो एक तरह से वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं मरासियों के लिए, या जो ख़ानदानी लोग म्यूजिशियन या बंड वगैरह होते हैं वो फैमिली वाइज चले आते हैं तो उनको ताड़ी कहते हैं। तो सुहेल अहमद जो है वो कोई ख़ानदानी ना कोई म्यूजिशियन है ना इनमें, वो बट फैमिली से और बड़ी अच्छी, उसके दादा बहुत बड़े शायर थे, वालिद साहब उसके पुलिस में DSP थे गालबन, और उसके भाई प्रोफेसर हैं, ख़ुद वो पढ़े लिखे आदमी हैं। और उन्होंने ये पेशा जो है बाय चॉइस चुना है और इस पेशे में अपने आप को मनवाया है, एक्टिंग से अपनी बड़े बड़े एक्टरों को पीछे छोड़ा है। तो ऐसे लोग जो है ना कौम का अहसासा होते हैं। तो जो कौम अपने एहसासों का कदर नहीं करती वो फिर नामुराद ही रहती है। तो सुहेल साहब एक बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े फ़नकार हैं, तो उनके मतलब इस तरह की बातें जो है ना किसी तरह भी ज़ेब नहीं देती। तो आगे चलते हैं। आगे आपा जी फिरदौस आशिक अमान, खैर वो मैं पहले कह चुका हूँ, जो रहा नहीं उसकी क्या बात करनी है। लेकिन क्योंकि वो बड़ी सरगर्म है और अभी भी सोशल मीडिया पे बड़ी बातचीत चल रही है, तो मैंने तो जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था उस वक्त से ही मेरी दूसरी तीसरी वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद 2-3 वीडियो में मैंने उनकी बैकग्राउंड और उनके आने के बारे में और उनके काम के तरीक़ाकार के बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुका हूँ। और मेरी इन्हीं हलकों ने जिन्होंने इसको खुड्डे रन लगाया, 2-3 दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज़ इससे जान छुड़ाएं। चलो छूट गई जान, तो अभी भी कोशिश कर रही हैं फिर हाथ पैर मारने की। तो कल क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाहौर कह रहा हूँ, इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी थी कि कोई राज वगैरह फाश करने के लिए, लेकिन फिर वो उनके जो करीबी लोग हैं, क्योंकि ये करीब बहुत जल्दी हो जाती हैं, इन्होंने जब अपना सफ़र शुरू किया, हालांकि ये बड़े बाप की बेटियां हैं, इनका बाप भी वालिद साहब जो थे वो MNA वगैरह थे, तो इन्होंने अपना सफ़र जो है ना NGO से शुरू किया। तो NGO से आके जब ये काफ लीग में आई तो एकदम चौधरी साहब बरदरान के बहुत करीब हो गई, फिर वहाँ से जम मार के पीपल पार्टी में गई तो जरदारी के मंजूर नज़र हो गई, फिर जब PTI में आई तो इमरान खान के करीब हो गई। हालांकि बड़े लोग, बड़े बड़े पावरफुल लोग, बड़े बड़े पैसे के साथ जब किसी पार्टी में आते हैं तो वो इतनी जल्दी वो लीडरों के इतने करीब नहीं पहुँचते।
تو ان کے پاس ایک فن تو ہے نا یہ کہ کس طرح سے وہ پہنچتی ہیں. تو پھر انہیں سمجھایا کہ بی بی نہ سمجھاؤ, آپ کا جیسے دو منی والی بات کرتی ہے, میں بھی کر سکوں کہ آپ کا وہ جو پیچھا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میرا مطلب کہ کافی وزنی ہے, پہاڑا ہے, تو آپ کو آج نہیں تو کل پھر ہم نے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دینا ہے, تو ہو جائیں گی, تو اس لیے گند نہ ڈالو. تو فی الحال تو بی بی خاموش ہے. ابھی آپ جی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو آگے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مولانا طارق جمیل کے بارے میں. تو وہ بھی جب لاسٹ ٹائم چندہ پروگرام میں آئے تو ایک بار پھر انہوں نے اپنے روایتی انداز میں گڑ گڑا کے جب روک پیٹ کے دعائیں مانگی اور قوم کی بچیوں کو پوچھا کہ یہ کون ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا دیے, اور کون ہے جو بے حیائی پھیلا رہا ہے, اور کون ہے جو, تو اس پہ کچھ صحافیوں نے تھوڑی بہت بات کی. تو اب سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیز ایک جاری ہے مولانا کے حق میں. اور خیر لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں, لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے, جس قسم کی ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب وہ جو بے حیائی کی جو آپ بات کرتے ہیں قوم کی بچیوں کس نے کیا, تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں. جب آپ حوروں کے, یہ تو چھوٹے کپڑوں کی بات کرتے ہیں, آپ 70 جوڑے جب حوروں کے پہنے ہوئے کے باوجود آپ ان کا جسم دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح ان کی ہڈیوں کا گدا نظر آئے گا, اور کس طرح ان کے پستانوں کی گلائی آپ بتاتے ہیں, اور کیا ان کی خوبصورتی اور قصے سناتے ہیں. اور آدھی قوم جو ہے نا, آدھے نوجوان آپ کے اس قسم کے بات سن کے وہ مشتدنی کر کے نامردی کا شکار بنے بیٹھے ہیں, اور ہر محلے میں نامردی کی دوائیں بک رہی ہیں. تو یہ آپ کا ہی کیا درا ہے. اور پھر جب یہ جو زینب جیسی سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں اور بچے کے ساتھ جب یہ جنسی تعلقات یہ درندے کرتے ہیں, یہ جنسی کھیل کھیلتے ہیں, تو وہ بچیوں نے کون سے چھوٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, یا ان کے جسم کے باہر کون سے ان کو پرووک کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن ہے, یہ آپ لوگوں کا دیا ہوا فرسٹریشن ہے جو کرتا ہے. تو کبھی آپ کے آنسو آپ نے کبھی گڑ گڑا کے ان معصوم بچوں کے لیے تو آنسو نہیں بہائے کہ حکمرانوں سے جن کی گود میں آپ بیٹھتے ہیں, یہ تو نہیں کہا کہ اس مسئلے کا بھی حل نکالیں. اور جب یہ اسلام کے نام پہ یہ جو دہشت گرد ہے, اللہ کے نام سے اسلامی دہشت گرد جنہیں دنیا کہتی ہے, ہمارے فوجی جوانوں کو, انوسنٹ لوگوں کو اور بچوں بوڑھوں کو جب مارتے ہیں, تو تب بھی آپ کی آنکھوں میں میں نے کوئی آنسو نہیں دیکھا, کبھی گڑ گڑا کے آپ نے دعا نہیں مانگی. تو یہ تو دوستو یہ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ جو مذہبی رہنما ہیں اکثریت اور شاعر اور لکھاری, یہ ہمیشہ حکمرانوں کی گودوں میں بیٹھتے ہیں, حکمرانوں کی قصیدے کرتے ہیں, کیونکہ ان کو وظیفے وہاں سے ملنی ہوتی ہے, دار روٹی ان کی وہاں سے چلنی ہوتی ہے. تو کوئی ایک دو جو میرے جیسا یا حاکم الوقت کے خلاف جب یا بہتی گنگا کے کیا کہتے ہیں وہ جو خوریت ہاتھ نہیں دھوتا اس کے اگینسٹ کوئی بات کرتا ہے, تو پھر اس کو گالیاں بھی پڑتی ہیں, ذلت بھی ہوتی ہے, جلا وطنی بھی ہو جاتی ہے, کبھی ڈنڈے سوٹے بھی کرتے ہیں, کبھی وہ مقتول کی اور کبھی نامعلوم لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے. تو خیر یہ تو چلتا رہتا ہے, چلتا ہی رہے گا. تو مولانا جی ذرا اپنے بھی آپ گریبان میں جا کے اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو یا لبرل لوگوں کو یا تنقید کا نشانہ بنائیں. تو آخری شخصیت جو ہے ہمارے عاصم باجوہ صاحب, جو کہ ابھی میڈیا کے ایڈوائزر بنے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس پہ بھی ایک بڑی چل رہی ہے کہ یہ کیوں آ گئے اور کیسے. تو عاصم باجوہ صاحب جو ہیں جب وہ ISPR میں تھے تو انہوں نے بڑا اچھا فوج کے نقطہ نظر سے بڑا اچھا کام کیا تھا, اور بلکہ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ ISPR بھی کوئی ادارہ ہے. حالانکہ ISPR تو ہے وہ کہ پبلک ریلیشن کا ایک ادارہ ہے, لیکن پبلک ریلیشن وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ صرف میڈیا کی حد تک کیا, اور میڈیا باقی کسی شعبے میں پبلک ریلیشن اتنی زیادہ نظر نہیں آتی روزمرہ زندگی میں. لیکن چلو جو بھی ہے, لیکن انہوں نے اپنے ادارے کے لیے اچھا کام کیا, اپنے ادارے کو مثبت طریقے سے چلایا. پھر وہ CPAC میں گئے, اور CPAC میں بھی ان کی کارکردگی بہت زبردست رہی ہے. جو بات اچھی ہے وہ اچھی ہے. وہ ایون چینیوں نے ان کی بایوگرافی وغیرہ بھی وہ شائع کر رہے ہیں, اور بڑا وہ اپریشیٹ چائنیز کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے CPAC میں بہت اچھا کام کیا, بہت زبردست کام کیا. تو کیونکہ اب شبلی فراز صاحب جو ہے گو کہ ایک بہت بڑے باپ کی اولاد ہے. احمد فراز صاحب ایک جیلے تھے اور بڑے نہ ڈر تھے, لیکن یہ تھوڑے نرم دل کے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں. تو میڈیا میں جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں, تو اگر ساتھ میں تھوڑا ڈنڈا بٹھا دیا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ آپ دیکھیں ممرہ کے معاملات, لیکن اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرے یا آپ کو نہ ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈنڈا بھی نظر آنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ بہتری ہے وہ ادارہ کی. پہلے تو یہ منسٹری ہونی نہیں چاہیے, اطلاع و نشریات کی منسٹری. دنیا میں مجھے نہیں پتہ اس کا پاکستان میں کیا کام ہے, دنیا میں بھی کہیں بہت زیادہ ملکوں میں, اکثر ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں. یہ مفت کا کھانے پینے کا جگاڑ ہے, کیونکہ ہر جو ادارہ ہے یا ہر
جیسے پی آئی ہے، ریلوے ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، تو یہاں ہر ایک کا اپنا میڈیا سیل ہوتا ہے، تو وہ اپنے ادارے کی کارکردگی اس کے بارے میں وہ میڈیا بریفنگ کریں، میڈیا پر پریس کانفرنس کریں. اس کے لیے پوری منسٹری کی کیا ضرورت ہے؟ تو منسٹری پہ بھی پھر اتنے لوگ ایڈوائزر وغیرہ بٹھانے کی. لیکن کیونکہ سسٹم پاکستان کا ایسا کرپٹ سسٹم ہے اور لوگوں نے جیبیں بھرنی ہے، تو چلتا ہے تو چلنے دیں. تو باقی فوج کے آنے کا جو فوجی ساتھ میں آ گیا، تو وہ فوجی تو ہر ادارے میں ہی ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہماری اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پوری ہسٹری بڑے صغیر پاک و ہند کی یا پوری اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تو ہمیں اگر تو جمہوریت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بادشاہیت ہے. تو بادشاہ ہوتا ہے یا سپہ سالار ہوتا ہے، کبھی سپہ سالار بادشاہ ہوتا ہے اور کبھی بادشاہ ساتھ میں سپہ سالار بھی ہوتا ہے، کبھی دونوں مل کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سپہ سالاروں نے جب تک یہ سسٹم ہے، جب تک یہ نظام ہے، جب تک یہ ایجوکیشن ہے، یہ رہنا ہی رہنا ہے. یہاں تو ہم جدوجہد ایسی کریں کہ یہ سسٹم کو ہی بدلے. اس جو جھوٹی تاریخ ہماری جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے یا جو ہے، جو اس سے ہی ہم جان چھڑائیں، تو پھر تو یہ بنتا ہے. ورنہ چھوٹی موٹی اگر ایک آدھ عہدے پہ یا ایک آدھ ادارے پہ یا اوقات پہ اس طرح تنقید کریں گے، تو پھر تو گالیاں بھی پڑیں گی، پھر وہ غداری کے پرچے بھی ہوں گے، ڈنڈے بھی پڑیں گے، نامعلوم بھی ہوں گے، اور وہی چیز ساری. تو تھوڑا سا میرے خیال سے اب دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سسٹم ہے. اگر اس سسٹم کے جب تک اگر نہیں تو جب تک اس سسٹم کے اندر ہیں، جب تک اس سسٹم میں رہ رہے ہیں، تو سسٹم کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. جو سسٹم ہے تو اپنے اداروں کے ساتھ چلنا چاہیے. تو آخر میں جو ہے نا وہ تعزیت کرتا ہوں تمام اپنے ان بھائیوں سے، پختونوں سے اور لیفٹ کے ان لوگوں سے جو عرب وزیر کی شہادت پہ یا ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ کلچر پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے کی بات کو برداشت کرنا. اور میں اپنی تمام یکجہتی ان لوگوں سے، ان کامریڈوں کے ساتھ ہے جو اور ان کے دکھ میں ہم ساتھ ہیں.